آج ایک بھی برتن پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی بھی چیز میں کوئی کمی نکلی تو حویلی سے دھکے مار کے نکال دی گی۔ ہے میرے پروردگار، کیا میری قسمت میں صرف یہ جھوٹے برتن اور یہ درد ہی لکھا ہے؟ کیا دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے جو میرے ان آنسوؤں کو پوچھ سکے؟ یہ کہانی ہے ایک معصوم یتیم لڑکی آیت اور اس حویلی کی ظالم مالکن رضیہ بیگم کی۔ آیت کا دن حویلی کے جھوٹے برتن مانجتے گزرتا تھا اور رات بھوک سے روتے ہوئے۔ بیگم اسے کبھی تازہ کھانا نہیں دیتی تھی، لیکن جب آیت آدھی رات کو حویلی کے بچے ہوئے کچری اور خشک روٹیوں سے اپنے لیے کچھ پکاتی تو اس سے جنت جیسی خوشبو آتی تھی۔ ایک رات وہ خوشبو شہر کی سب سے بڑی تاجر شہاب الدین کو اس خستہ حال بھٹی خانے تک لے گئی۔ رضیہ بیگم نے بہت جھوٹ بولے، لیکن جب اس تاجر نے آیت کے ہاتھ کا وہ کھانا چکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر اس جھوٹے اور بچی ہوئی کھانے میں ایسا کیا راز چھپا تھا جس نے پوری حویلی کی بنیاد ہلا دی؟ جاننے کے لیے یہ کہانی پوری سنیں، اور اگر آپ کو میری آواز اور یہ درد بھرا سفر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں اپنی دل کی بات ضرور لکھیں۔ لکھتے رہو، کیونکہ تمہاری محبت سے مجھے اور بھی ایسی کہانیاں سنانے کی ہمت ملتی ہے۔ ایک بہت پرانے شہر میں، جہاں کی گلیاں ہمیشہ مسالوں کی خوشبو اور لوگوں کے ہجوم سے بھری رہتی تھیں، وہاں ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ اس حویلی کی مالکن رضیہ بیگم پورے شہر میں اپنی دولت اور شان کے لیے جانی جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ رضیہ بیگم کے دسترخوان پر ایسا کھانا بنتا ہے جو کسی بادشاہ کے نصیب میں بھی نہ ہو۔ حویلی کے دروازے ہمیشہ امیروں اور بڑے لوگوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ وہاں ہر شام محفلیں سجاتی تھیں اور بہترین پکوانوں کی خوشبو سے پورا محلہ مہک اٹھتا تھا۔ خوشبو بکھر جاتی تھی، لیکن حویلی کی ان اونچی اور مضبوط دیواروں کے پیچھے ایک ایسا اندھیرا تھا جسے باہر کا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس اندھیرے کا نام آیت تھا۔ آیت ایک 10-12 سال کی انتہائی معصوم اور کمزور سی لڑکی تھی۔ اس کے ماں باپ اسے بہت چھوٹی ہی چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ رضیہ بیگم نے اسے یتیم خانے سے صرف اس لیے پالا تھا تاکہ وہ حویلی کے سب سے گندے اور مشکل کام کر سکی۔ اسے پالنے میں بیگم کو کوئی رحم نہیں تھا۔ اصل میں ان کا مقصد ایک مفت کی نوکرانی حاصل کرنا تھا، جسے نہ تو کوئی تنخواہ دینی پڑے اور نہ تو کسی کو حق دینا پڑتا تھا۔ آیات کی حصے میں حویلی کا سب سے خوفناک کام آیا تھا۔ وہ کام تھا حویلی کی ساری گندے برتن مانجنا۔ صبح کی پہلی اذان سے لے کر رات کی گہری سناٹے تک آیات بس اسی ٹھنڈی اور اندھیری باورچی خانے کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی۔ اس کے سامنے گندے اور چکنائی سے بھری برتنوں کا ایسا پہاڑ ہوتا تھا جو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ سردیوں کی ان کانپتی ہوئی راتوں میں جب حویلی کے سارے لوگ گرم کمبلوں میں سوتے تھے، تب آیات ٹھنڈے پانی سے وہ بھاری تانبے اور پیلے برتن رگڑ رہی ہوتی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ وہ چھالے پھٹ جاتے تھے اور ان سے خون نکلنے لگتا تھا۔ جب برتن مانجتے ہوئے وہ صابن اور راکھ اس کے زخموں پر لگتی تو اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگتے تھے، لیکن وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے دبا لیتی تاکہ اس کے رونے کی آواز کسی کو سنائی نہ دے۔ اگر کبھی غلطی سے بھی برتن ٹکرانے کی کوئی تیز آواز ہوتی تو رضیہ بیگم فوراً وہاں آ جاتی اور آیات کو بہت برا ڈانٹتی، اور کئی بار تو اسے بھوکا ہی سلا دیتی۔ آیات کے لیے زندگی ایک ایسا عذاب بن گئی تھی جس میں نہ کوئی سویرا تھا اور نہ ہی کوئی امید، لیکن اس کا خدا پر بہت پکا یقین تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ یتیموں کے آنسو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ رضیہ بیگم کا ظلم صرف کام تک محدود نہیں تھا۔ حویلی میں روز اتنا کھانا بنتا تھا کہ آدھا بچ جاتا تھا اور اسے کچری میں پھینک دیا جاتا تھا۔ لیکن رضیہ بیگم کا صاف حکم تھا کہ آیت کو کبھی تازہ کھانا نہیں دیا جائے گا۔ اسے صرف وہی کھانے کی اجازت تھی جو برتن دھوتے وقت بچا ہوتا تھا یا جو روٹیاں خشک ہو کر پتھر جیسی ہو جاتی تھی۔ بیگم کو لگتا تھا کہ اگر اس یتیم لڑکی کو اچھا کھانا مل گیا تو یہ کام چور بن جائے گی۔ آیت کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتی تھی۔ وہ رات کے آخری پہر جب حویلی میں سب سو جاتے تھے تو باورچی خانے کے باہر رکھی ہوئی کوڑے کے ڈھیر کے پاس جاتی تھی۔ وہ وہاں سے صاف اور بچی ہوئی خشک روٹی کے ٹکڑے اٹھاتی تھی،
تھوڑی سی بچی ہوئی سبزیاں جو پھینک دی جاتی تھیں انہیں ایک ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن میں جمع کرتی تھی۔ پھر وہ باورچی خانے کی ایک پرانے اور خراب چولہے کو جلایا کرتی تھی اور اس مٹی کے برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال کر خشک روٹی اور بچی ہوئی سبزیاں پکانے کے لیے رکھ دیتی تھی۔ جب وہ چولہے کی آنکھ کے سامنے بیٹھتی تو اس کی تھکی ہوئی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بہت خاموشی سے اپنے خدا سے بات کرتی۔ وہ دعا مانگتی کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکالنے کا کوئی راستہ دکھا۔ اس کی آنسو اس ابلتے ہوئے پانی میں گر جاتی۔ وہ اپنے ٹوٹے دل سے آیت الکرسی اور کچھ اور آیات پڑھتی اور اس کھانے پر دم کر دیتی۔ اور پھر ایک ایسا معجزہ ہوتا جسے دنیا کا کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن میں جو خشک، سوکھا اور پھینکا ہوا کھانا پک رہا ہوتا تھا، اچانک اس میں سے ایک ایسی روحانی اور پاکیزہ خوشبو اٹھنے لگتی تھی جو حویلی کے سب سے بڑے دسترخوان کے کھانے میں بھی وہ خوشبو نہیں ہوتی تھی۔ وہ خوشبو کسی مہنگے مسالے یا عطر کی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی خوشبو تھی جس میں سکون تھا، جس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ آیت جب وہ کھانا کھاتی تو اس کے اندر ایک نئی طاقت آ جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے کسی فرشتے نے جنت سے اس کے لیے یہ کھانا بھیجا ہو۔ وہ کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتی تھی۔ باورچی خانے کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے پاس جو بلیاں اور پرندے آتے تھے وہ انہیں بھی وہ کھانا کھلاتی تھی۔ وہ بے زبان جانور بھی اس معصوم بچی کے درد کو سمجھتے تھی اور اس کے پاس بیٹھ کر سکون پاتے تھے۔ وہ کھانا کھاتے تھے۔ یہ آیت کی زندگی کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ دن بھر بے حد محنت، ظلم، گالیاں، اور رات کو وہ آنسوؤں سے بنی خدا کی رحمت والا کھانا۔ یوں کئی سال گزرتی رہی۔ آیت اب تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر آج بھی وہی معصومیت اور اداسی چھائی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا گہرا درد تھا جو دیکھنے والے کو بھی رلا دے، مگر اس کے ہاتھ برتن مانج مانج کر اتنے سخت ہو گئے تھے کہ اب اسے گرم پانی یا راکھ کی چبھن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن شہر میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی کہ شہاب الدین نام کا ایک بہت بڑا اور نیک دل تاجر شہر میں آ رہا ہے۔ شہاب الدین صرف اپنی دولت کے لیے نہیں بلکہ اپنے انصاف اور خدا ترسی کے لیے پورے ملک میں مشہور تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا وہاں کی یتیموں اور غریبوں کی بہت مدد کرتا تھا۔ رضیہ بیگم نے جیسی ہی یہ خبر سنی اس کے دماغ میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہاب الدین اس کی حویلی میں آ کر ٹھہرے تاکہ پورے شہر میں اس کا رتبہ اور بڑھ جائے اور شاید شہاب الدین کے ساتھ کوئی بڑا کاروبار بھی جڑ جائے۔ رضیہ بیگم نے فوراً اپنی نوکروں کو دوڑایا اور شہاب الدین کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا۔ شہاب الدین نے وہ پیغام قبول کر لیا اور کہا کہ وہ کل رات کی دعوت ان کی حویلی میں ہی دے گا۔ رضیہ بیگم خوشی سے پاگل ہو گئی۔ اس نے پوری حویلی کو سجانے کا حکم دے دیا۔ حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی کی سجاوٹ اور روشنی دیکھ کر وہ حیران تو ہوا، لیکن اس کے چہرے پر خاص خوشی نہیں تھی۔ اسے یہ دنیاوی دکھاوا پسند نہیں تھا۔ دسترخوان سجا ہوا تھا، اس پر کم از کم 50 طرح کے مختلف پکوان رکھے گئے تھے۔ شاہی قورمہ، بریانی، متنجن، کباب اور پتہ نہیں کیا کیا۔ رضیہ بیگم بہت فخر سے شہاب الدین کے سامنے بیٹھی تھی۔ شہاب الدین نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا نوالا منہ میں رکھا۔ اس نے کھانا تو کھایا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی سکون نہیں تھا۔ اس نے کئی پکوان چکھے، مگر اسے کسی میں وہ خاص بات محسوس نہیں ہوئی۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر ہاتھ دھو بیٹھا۔ رضیہ بیگم یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے پوچھا، کیا کھانا پسند نہیں آیا تاجر صاحب؟ شہاب الدین نے بہت نرمی سے جواب دیا، بیگم صاحبہ، کھانا بہت شاندار ہے۔ اس میں دولت اور محنت صاف نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں وہ روحانیت اور وہ برکت نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو بھوک نہیں بلکہ روح کو سکون دیتی ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں یہ کھانا اور نہیں کھاؤں گی۔ رضیہ بیگم کو یہ سن کر بہت شرمندگی ہوئی اور اسے بہت غصہ بھی آیا، مگر وہ شہاب الدین کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ محفل ختم ہو گئی اور حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ رضیہ بیگم غصے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سارا بچا ہوا کھانا ہمیشہ کی طرح کوڑے میں پھینک دیا گیا۔ ادھر باورچی خانے کے اندھیرے کونے میں آیت درد سے کراہ رہی تھی۔ آج اس کا پورا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ کسی طرح اٹھ کر اپنے آنسو پوچھا۔
اسے بہت شدید بھوک لگی تھی۔ وہ باہر گئی اور اسی کچرے کے ڈھیر سے کچھ خشک روٹیاں اور سبزیاں اٹھا لائی۔ وہ واپس آ کر اپنے پرانے مٹی کے برتن میں سارا سامان ڈالنے لگی۔ آج وہ بہت اداس تھی۔ اسے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اے میرے پروردگار، کیا میری قسمت میں صرف یہ جھوٹے برتن اور یہ درد ہی لکھا ہے؟ کیا دنیا میں میرا کوئی نہیں جو میری ان آنسوؤں کو پوچھ سکے؟ وہ روتی جا رہی تھی اور کھانا پکاتی جا رہی تھی۔ اس کے گرم آنسو اس مٹی کے برتن میں گر رہے تھے۔ اس نے کچھ آیات پڑھی اور کھانے کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس رات آیت کے دل کا درد اتنا گہرا تھا کہ کھانے سے جو خوشبو اٹھ رہی تھی وہ روز سے بھی زیادہ تیز اور اثردار تھی۔ وہ خوشبو باورچی کے کچن کی کھڑکی سے باہر نکلی۔ وہ ہوا میں تیرتی ہوئی حویلی کے دالان سے گزری اور سیدھی اس مہمان خانہ تک پہنچ گئی جہاں شہاب الدین ٹھہرا ہوا تھا۔ شہاب الدین اپنے بستر پر گھوم رہا تھا۔ وہ بھوکا تھا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک وہ خوشبو شہاب الدین کے نتنوں کو چھو گئی۔ وہ خوشبو اتنی پاک اور اتنی جانی پہچانی تھی کہ شہاب الدین فوراً اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوشبو اسے اس کے بچپن میں لے گئی، اپنی ماں کی گود میں لے گئی۔ وہ ایک ایسی خوشبو تھی جس میں کسی کے رونے کی آواز سنائی دی رہی تھی۔ شہاب الدین کو برداشت نہ ہوا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور اندھیرے میں اس خوشبو کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ چلتا ہوا باورچی خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی رضیہ بیگم کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ تاجر صاحب اپنے کمرے سے باہر جا رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر باہر آئی اور شہاب الدین کو روکنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، تاجر صاحب، آپ اتنی رات گئے کہاں جا رہے ہیں؟ اگر کچھ چاہیے تو میں ابھی نوکروں کو بلا لیتی ہوں۔ شہاب الدین نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کہا، مجھے کسی نوکر کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے رب نے مجھے خود اس جگہ تک بلا لیا ہے جس کی میں تلاش کر رہا تھا۔ رضیہ بیگم یہ سن کر پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ تاجر صاحب باورچی خانے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر جھوٹ بولا، تاجر صاحب، وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں صرف حویلی کا سڑا ہوا کچرا پڑا ہے، وہ جگہ بہت گندی ہے، آپ وہاں مت جائیے۔ لیکن شہاب الدین نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ سیدھا چلتا ہوا باورچی خانے کے اس ٹوٹے ہوئے دروازے تک پہنچ گیا اور دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر شہاب الدین وہیں دروازے پر جم گیا۔ اندر صرف ایک پرانی چولہے کی ہلکی روشنی تھی۔ اس روشنی میں ایک بہت ہی دبلی پتلی لڑکی پرانے پھٹے کپڑوں میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے سامنے ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا برتن آگ پر رکھا تھا جس سے جنت جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ آیت اچانک کسی کے آنے کی آواز سے ڈر گئی۔ وہ فوراً سکڑ کر کونے میں بیٹھ گئی اور کانپنے لگی۔ اسے لگا کہ بیگم صاحبہ اسے مارنے آئی ہیں۔ شہاب الدین بہت آہستہ وہ چمکتا ہوا آیت کے قریب پہنچا۔ رضیہ بیگم اس کے پیچھے چلی اور دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ شہاب الدین نے زمین پر بیٹھ کر آیت کی طرف دیکھا۔ اس نے پیار سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور اس اندھیرے میں کیا پکا رہی ہو؟ آیت بولتے ہوئے بھی ڈر گئی تھی۔ شہاب الدین نے مٹی کے برتن کی طرف دیکھا جس میں صرف ردی ہوئی روٹی کے ٹکڑے اور کچھ بوسیدہ سبزیاں تھیں، لیکن مہک اتنی زیادہ تھی کہ اس نے شہاب الدین کے دل کو پگھلا دیا۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے اپنے ننگے ہاتھوں سے مٹی کے برتن سے ایک لقمہ لیا اور منہ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی وہ نوالا شہاب الدین کے گلے کے نیچے اترا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ یہ کوئی عام کھانا نہیں تھا۔ اس کھانے میں اس بچی کا سارا درد تھا، اس کی معصومیت، اس کی چھالوں کا خون، اور سب سے بڑھ کر وہ سچی دعا جو وہ روز رو رو کر اپنے خدا سے مانگتی تھی۔ شہاب الدین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے آیت کے زخمی ہاتھ دیکھے اور پھر رضیہ بیگم کی طرف مڑ کر دیکھا۔ رضیہ بیگم خوف کے ماری پیچھے ہٹ گئی۔ شہاب الدین نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ، آپ نے مجھے وہ دسترخوان تو دکھا دیا جس میں آپ کا غرور پک رہا تھا، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی حویلی کی بنیاد میں اس معصوم یتیم کے آنسو چھپے ہوئے ہیں۔
آپ نے اس بچی کو جھوٹا اور سڑا ہوا کھانا کھانے پر مجبور کیا۔ کیا آپ کو اپنے خدا کا کوئی خوف نہیں؟ رضیہ بیگم کانپتے ہوئے بولی، تاجر صاحب، یہ صرف ایک عام نوکرانی ہے، یہ تو سڑک سے اٹھائی گئی ایک لاوارث بچی ہے۔ لاوارث؟ شہاب الدین چلایا۔ اس نے آیت کی طرف دیکھا۔ تبھی آیت کے گلے سے ایک بہت پرانا چاندی کا تعویذ نکل کر باہر آ گیا۔ وہ تعویذ ایک کالی دھاگے میں بندھا ہوا تھا۔ جب شہاب الدین کی نظر اس تعویذ پر پڑی تو اس کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور کانپتے ہاتھوں سے اس تعویذ کو چھوا۔ اس تعویذ پر ایک خاص قسم کی نقاشی تھی جو صرف شہاب الدین کے خاندان میں ہوتی تھی۔ شہاب الدین نے آیتہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور روتے ہوئے پوچھا، بیٹی، یہ تعویذ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ آیت ڈرتے ڈرتے بولی، جب میری امی کا انتقال ہوا تھا تب انہوں نے یہ میرے گلے میں پہنایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے ماموں کی نشانی ہے۔ شہاب الدین یہ سن کر زمین پر گر پڑا۔ وہ زور زور سے رونے لگا۔ اس نے آیتہ کو اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ اے میرے خدا، تیری حکمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ آیتہ، تم کوئی بے سہارا نہیں ہو، تم میری سگی بہن کی بیٹی ہو۔ کئی سال پہلے ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا تھا اور میری بہن اپنے شوہر اور ایک چھوٹی بچی کے ساتھ وہاں سے جدا ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں ملا، اور آج خدا نے تمہاری اس دعا اور ان آنسوؤں کی وجہ سے مجھے تم تک پہنچا دیا۔ یہ راز کھلتے ہی پوری حویلی میں سکوت چھا گیا۔ رضیہ بیگم کو ایسا لگا جیسے اس کی سر پر ہتھوڑا مارا گیا ہو۔ وہ کانپتی ہوئی زمین پر گر گئی اور رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ شہاب الدین، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ مجھے معاف کر دو۔ شہاب الدین کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے بیگم سے کہا کہ تم نے میری بہن کی بچی کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے۔ تم نے اسے وہ جھوٹا کھانا کھلایا جو تم اپنے کتوں کو بھی نہیں دیتی۔ آج سے تمہاری اس حویلی کی ساری دولت میں شہر کے یتیموں میں بانٹ دوں گا اور تمہیں تمہاری اپنی ہی حویلی میں ہمیشہ کے لیے اکیلا سڑنے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ شہاب الدین نے اسی رات آیت کو اس اندھیرے باورچی خانے سے نکال دیا گیا۔ اس نے اسے بہترین لباس پہنا دیا۔ آیت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی صرف ایک رات میں اتنی بدل جائے گی۔ جاتے ہوئے اس نے وہ پرانا مٹی کا برتن سینے سے لگا لیا، کیونکہ اسی برتن نے اسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا دیا تھا۔ شہاب الدین آیت کو لے کر اپنے شہر چلا گیا۔ رضیہ بیگم اپنی ہی حویلی میں ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رات بھر صرف خالی برتن مانجتی رہتی تھیں اور روتی رہتی تھیں۔ آیت کو اس کا حق اور اس کا خاندان مل گیا۔ اس نے کبھی اپنی اس تکلیف کو بھلایا نہیں اور وہ ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلاتی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی ظلم کر لے، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب کوئی مظلوم اور کمزور انسان سچے دل سے رو کر اپنے خدا کو پکارے تو اس کے آنسو کبھی رائیگاں نہیں جاتے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ چلتی ہے تو ظالموں کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں بچتی۔ اگر آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل کانٹینٹ کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔